أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ابھی جو قربانیوں کی عید گزری ہے جس کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے، اس خانہ کعبہ میں جس کے گرد یہ عید گھومتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت صحن کعبہ کو پاک و صاف کیا، اور آپ کو یہی حکم تھا کہ ہر آنے جانے والے کے لیے اس جگہ کو پاک و صاف رکھو، جس سے دل کی پاکیزگی بھی مراد تھی اور روح کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی بھی مراد تھی اور دل کی پاکیزگی بھی مراد تھی۔ بس اسی تعلق میں نے آج ان آیات کی تلاوت کی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا معراج جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ان کا معراج آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوا، اور یہ تعلیمات بھی جو ان آیات میں مذکور ہیں اسی تعلیم سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ یا ایھا المدثر، پہلے اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بے انتہا رحم کرنے والا، بے مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر، اور اپنے رب پر ہی توجہ مرکوز کر۔ ربا کا چونکہ منصوب ہے اس لیے اس میں رب کے لفظ کو اہمیت دینے کے لیے اسے منصوب رکھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف ہی توجہ مرکوز کر اور بڑائی بیان کر، یعنی اس کی یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں، کیونکہ لباس سے مراد قریبی ساتھی بھی ہوا کرتے ہیں، اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا ہے۔ فرمایا اپنے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں پر نگاہ رکھ۔ یہ جو ہے سیابہ کا طاہر اور انہیں پاک کر، یہاں نگاہ رکھ کا مضمون اسی طرح سیابہ کا منسوب ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔
تو یہ کہا جا رہا ہے صحابہ کا خیال کر اپنے ساتھیوں کا، اپنے کپڑوں کا، جو تیرے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ سب صحاب ہیں تیرے، ان پر بھی نظر رکھ، ان پہ نظر تلطف بھی رکھ، اور ان کی تربیت کی خاطر بھی ان پر نظر رکھ۔ یہ دونوں مضامین اس لفظ صحابہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ان کو پاک کر، اپنی صحبت سے، اپنے قرب کے نتیجے میں، اپنی نصیحتوں سے بار بار ان کی پاکیزگی کے ذرائع اختیار کر۔ والرجز فہجر، اور جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے اس سے کلیتاً الگ ہو جائے۔ فہجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناپاکی پہلے نعوذ باللہ من ذالک تھی اس کو چھوڑ دے۔ فہجر کا مطلب ہے جیسے ہجرت کر جاتا ہے انسان، کلیتاً الگ ہو جا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ میں رجز نہیں تھا۔ یہ کیسا اعلیٰ مضمون ہے جو اس کے ساتھ ہی باندھ دیا گیا کہ صحابہ میں اگر رجز ہوتا تو ان سے کلیت علیحدگی کا حکم اور انہیں ساتھ رکھ اور پاک رکھ کا حکم اکٹھا چل ہی نہیں سکتے تھے۔ تو بہت ہی گہرا اور پیارا کلام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی بھی مدح کر دی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے ساتھ کہ تیرے قریب رہنے والے پاک ہی ہیں، لیکن اور بھی خیال کر، اور بھی پاک و صاف کر، تلطف کی نگاہیں ان پر ڈال، وہ تیرے قریب تر ہوتے چلے جائیں، اور جتنا قریب ہوں گے اتنا پاک سے پاک تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے تعلق میں نے آج کا خطبہ دینا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ضمناً ایک بات میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر کثرت سے درود دینا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ مسلسل درود پڑھنا تو انسان کی فطرت ثانیہ ہو جانا چاہیے، مگر محرم کے دردناک ایام کا تصور سے درود میں زیادہ درد پیدا ہو جاتا ہے۔ بس اس بات کو نہ بھولیں، سفر میں، حضر میں جب توفیق ملے، جب ذہن اس طرف فارغ ہو جائے، یعنی درود پڑھنے کے لیے مرکوز ہو سکے، اس وقت دل کی گہرائی سے اور محرم کے تصور سے، دل کے درد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجا کریں۔ اب میں حدیثوں میں سے پہلی حدیث بیان کرتا ہوں جو مسلم کتاب الطہارت سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر مومن ہو تو ظاہری بدن کی بھی پاکیزگی رکھو اور دل کی بھی پاکیزگی اختیار کرو۔ بدن کی پاکیزگی کے بغیر دل کی سچی پاکیزگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی خدا کے پیارے ہیں جو اعلیٰ مقامات تک بلند کیے گئے، وہ سارے کے سارے اپنے بدن کو ضرور پاک رکھتے تھے، اور بدن کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی کی طرف توجہ رہتی تھی۔ حقیقت دل پاک ہوتا تھا تو بدن پاک کیا جاتا تھا، دل پاک ہوتا تھا تو اللہ کی آماجگاہ بنتا تھا، اور جس بدن میں وہ دل سمیٹا ہوا تھا اس بدن کو پاک صاف کرنے کا خیال از خود اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین جملوں میں ایمان کا مضمون بیان فرما دیا۔ طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث ترمذی کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ صالح ابن ابی حسان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب سے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، یعنی بہت معزز ہے. اور کریم لفظ میں سخاوت بھی ہے اور عزت بھی، دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں. اس لیے کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ غالباً آپ نے کہا تھا، یعنی اس کے علاوہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے، اپنے صحنوں کو صاف رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو. اب اس حدیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو باتیں وضاحت طلب ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، یہ تو بالکل واضح اور کھلی بات ہے. لیکن صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے. صاف کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو گندگی لگ ہی نہیں سکتی. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ چونکہ موجود ہے، جہاں بظاہر ناپاک چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ کو نہیں چھو سکتی، اس کی پاکی کو ذرا بھی میلا نہیں کر سکتی. بس تم بھی ایسی دنیا میں سفر کرو گے، ایسی دنیا میں زندگی گزارو گے کہ ارد گرد ناپاکی رہے گی. تم بھی خدا کی طرح اس پاکی کو اپنے آپ کو میلا نہ کرنے دو. اور اگر یہ خیال کرو گے تو پھر خدا تعالیٰ کی صفات کی نقل اتار رہے ہوگے، اس کی مطابقت کر رہے ہوگے. اللہ تعالیٰ صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے. دوسروں پر احسان کرو، لیکن کرم کا لفظ ایسے احسان کے لیے بولا جا سکتا ہے جس میں احسان کے ساتھ اس کی عزت نفس کی حفاظت بھی پائی جائے. کیونکہ کریم وہ ہے جس کے اندر صفات حسنہ پائی جاتی ہیں، اور وہ احسان ایسا نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر اس احسان کو رگڑے اور گویا کہ ظاہر کرے کہ میں تیرا محسن ہوں. اللہ نے دیکھو کتنے احسان کیے ہیں بنی نوع انسان پر، لیکن ان سے بے نیاز ہے کہ وہ کیا سلوک کرتے ہیں اس کے مقابل پر. تو کریم وہ ہے جو مستغنی بھی ہے، احسان کرتا ہے مگر احسان کا پیچھا نہیں کرتا تاکہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو محسوس نہ ہو. اور ایسا احسان کرتا ہے کہ جس پر احسان کرے حقیقت میں وہ معزز بھی ہوتا چلا جاتا ہے. سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. یہ تو یہ بھی کھلی واضح بات ہے. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے صحنوں کو صاف رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو. میرے نزدیک یہ دو جملے الگ الگ ہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ یہودی صحنوں کو ناپاک رکھتے تھے. کہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی یا تاریخ سے ثابت نہیں کہ یہود اپنے صحنوں کو گندہ رکھتے ہوں. مراد یہ ہے کہ تم اپنے صحنوں کو پاک رکھو، کیونکہ ہر جگہ کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور مومن کے گھر کے صحن بھی صاف ستھرے اور پاک رہنے چاہیے. اگر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو کسی گند کا کوئی وہم بھی نہ پیدا ہو. صاف ستھرا پاکیزہ ماحول ہو اور صحن ہمیشہ صاف رہا کریں. علاوہ سے یہ فرمایا ہے اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو. یہود کی مشابہت اختیار نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہود نے جو خصلتیں اختیار کر لی تھیں جن کے نتیجے میں موضوب بنائے گئے، مراد یہ ہے ان سب خصلتوں سے دور بھاگو. کوئی بھی ایسی بات نہ کرو جس سے یہود کی عادتوں کا ایسا تعلق ہو کہ گویا اگر تم ان کی مطابقت کرو گے تو یہود کی طرح تم بھی موضوع بنا دیے جاؤ گے. تو خدا کے غضب سے دور بھاگو یا یہود کی مشابہت نہ کرو. دراصل یہ ایک ہی چیز کے دو اظہار ہیں.
ایک اور حدیث حضرت ابو امامہ کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے. جس صفائی کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے یہ اس کی مزید تشریح ہے کہ کہاں تک صفائی پسند کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، کہاں تک صاف رہتے تھے اور کہاں تک صفائی پسند فرماتے تھے اور کہاں تک امت کو صاف اور پاک رکھنا چاہتے تھے. وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے ارد گرد جو اپنے قریبی ہیں ان کو بھی پاک کر. اور یہ پاکی جو ہے اس کا بہترین نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات میں دکھا دیا. بس جو بھی آپ کے قریب ہوا کرتے تھے وہ یہی نمونہ سیکھا کرتے تھے. فرمایا مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، رب کی رضا کا موجب ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں پسند ہیں. جس دل میں خدا بیٹھے اس کا ماحول بھی تو صاف ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا رب کی رضا کا مجھے جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی ہے. اس سے منہ کی صفائی کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ہمیشہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنے کی یاد دلایا کرتے تھے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مجھ پر اور میری امت پر فرض قرار دے دی جائے گی. خطرہ ہوا کہ فرض قرار دے دی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اگر امت کو کوئی حکم دیتے اس کا پابند کرتے تو اس میں مسواک کی پابندی بھی شامل ہوتی، مگر ایسا فرض نہیں بنانا چاہتے تھے کہ کمزوروں کے اوپر وہ گناہ ڈال دے، یعنی اس فرض سے جب وہ غافل ہوں تو وہ گناہ گار بن جائیں. بس یہ حکمت تھی آپ کی رحم کی جس کی وجہ سے مسواک کو خود باقاعدگی سے کرنے کے باوجود اسے فرض نہیں کیا، حالانکہ دل چاہتا تھا کہ فرض کر دیں. تو دل کا چاہنا اور بات ہے اور بعض حکمتوں کے پیش نظر چاہنے کے باوجود فرض نہ کرنا ایک اور بات ہے. بس اس حدیث میں یہ بیان ہے جب بھی جبرائیل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مجھ پر اور میری امت پر فرض قرار دے دی جائے گی. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں اسے ان پر فرض قرار دے دیتا. اب فرض تو اللہ قرار دیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا قرار دیا کرتے تھے. مگر مراد یہ ہے کہ اللہ پر نظر رکھتے ہوئے جبرائیل کی بار بار کی تاکید کے نتیجے میں بھی یہی کام کرتا، مگر وہی مشقت کا ڈر کہ کہیں میری امت پر بہت زیادہ مشقت نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اس کو فرض قرار نہ دیا. مگر فرماتے ہیں میرا تو یہ حال ہے کہ میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مسوروں کے رگڑے جانے کا ڈر ہو جاتا ہے. اور واقعتاً مسواک سے مسوڑے وغیرہ کافی ضرب کھاتے رہتے ہیں اور رگڑے بھی جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ خاص سمت میں مسواک کی جائے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خوف کے پیش نظر کہ غلط سمت میں مسوڑے نہ رگڑے جائیں ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف مسواک کرتے تھے. اس کے نتیجے میں دانت بھی مضبوط ہوتے تھے اور جبڑے کی گرد دانتوں کے گرد جو گوشت ہے وہ رفتہ رفتہ اوپر چڑھتا تھا اور وہاں سے دانت کھائے نہیں جاتے تھے. تو دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ہی عمدہ نسخہ ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب السواک یوم الجمعہ سے لی گئی ہے.
یعنی مسواک کا تو ہر وضو کے ساتھ تعلق ہے اگر ہو سکتا ہو. آج کل وہ مسواک تو میرے لیے مشکل ہے، لیکن ایسے دانتوں کے برش لینے چاہیے جو نرم ہو. مسواک بھی نرم ہوتی ہے اور نرم ہونے کی وجہ سے وہ نقصان نہیں پہنچاتی. تو ہمیشہ نرم برش لینے چاہیے اور ماہر ڈاکٹروں کے تیار کردہ برش لینے چاہیے اور ان کو اس طرح حرکت دینی چاہیے کہ نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف. اگر شروع سے ہی یہ عادت ہو کسی کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے دانت بڑھاپے تک بھی صحیح رہیں گے. لیکن اگر بچپن میں بے احتیاطیاں کی گئی ہوں، غلط طرف سے مسواک کی جاتی رہی ہو، اور میں بھی مسواک تو ہمیشہ سے یعنی برش تو ہمیشہ کرتا رہا لیکن سخت لیتا رہا اور دائیں سے بائیں بھی برش کو چلاتا رہا، اس کی وجہ سے جو بھی نقصان دانتوں کو پہنچا ہے اس وجہ سے پہنچا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے مضبوط ہیں اور اس عمر میں جو دانتوں کا حال ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں ضرور انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس لیے یہ خیال کریں ہر نماز کے ساتھ مسواک اگر کر سکتے ہوں یا برش کر سکتے ہوں جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے تو یہ بہت بہتر ہے. منہ کو پاک اور صاف رکھتا ہے اور ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے، میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. جن کے منہ سے بدبو کے بھباکے آتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی تباہ ہو جایا کرتی ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کریں اور اپنے منہ کو بہت ہی پاک و صاف رکھیں. اندر سے خوشبو اٹھے، بدبو کا کوئی ایک لپکا بدبو منہ سے بدبو آنے کا کوئی دور کا بھی سوال نہ رہے. اس تعلق میں معدے کا خیال از خود ضروری ہو جاتا ہے. جو لوگ کھانا احتیاط سے کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق کھائیں، ان کے معدے سے بدبو نہیں اٹھتی. نہ معدے سے بدبو انتڑیوں کے ذریعے خون میں جذب ہوتی ہے. اگر معدے کی بدبو انتڑیوں کے ذریعے خون میں داخل ہو جائے تو یہ پھیپھڑوں میں بھی داخل ہوتی ہے اور جتنا مرضی منجن کریں بدبو ضرور آئے گی. بس یہ بھی ایک احتیاط ہے جس کی میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے معدے کا ضرور خیال کریں ورنہ دانت کی مسواک بالکل بیکار جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کھاتے تھے، جس احتیاط سے کھاتے تھے، جس طرح چبا چبا کر کھاتے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کے منہ سے ہمیشہ خوشبو اٹھتی تھی، بدبو کبھی نہیں اٹھی، جو اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اپنے معدے کا بھی پورا خیال رکھا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کی ایک روایت بخاری سے لی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے. کسی جگہ قیام مراد نہیں ہے، خدا کے حضور جب تہجد کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو محض 5 نمازوں میں ہی نہیں، تہجد کی نماز میں بھی خیال رکھتے تھے کہ تہجد سے پہلے مسواک ضرور کیا کریں. ایک اور حدیث صحیح بخاری سے کتاب المغازی سے لی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری کے دوران عبد الرحمن بن ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت عائشہ کے بھائی. اب اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کی بو کا یا خوشبو کا آخر وقت تک خیال رہتا رہا. رخصت ہونے کے وقت جو آخری سنت آپ نے پیچھے چھوڑی ہے اس میں یہ منہ کی مسواک بھی داخل ہے.
بہت ہی دردناک اور بہت ہی پرمعارف کلام ہے جس سے خوشبو کے لپٹے نکلتے ہیں. فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم کی خدمت میں عبد الرحمن بن ابو بکر حاضر ہوئے. اس وقت میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. اپنی رخصت کا نظارہ بھی خوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی ہیں سہارا دیے ہوئے اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی. میں نے جو دیکھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبد الرحمن پر پڑی. وہ تازہ نرم مسواک لیے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں تھی تازہ اور نرم مسواک. میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. میں نے وہ مسواک اپنے منہ سے نرم کی, پھر دھو کر صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو آپ نے اس کے ساتھ منہ کو اس طرح صاف کیا کہ اس سے قبل اس عمدگی سے منہ صاف کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. کس وقت کی بات ہے جب روح جسم خاکی کو چھوڑنے والی تھی, اس وقت کی یہ بات ہے. کہتے ہیں اتنا منہ صاف کیا کہ میں نے زندگی بھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر احتیاط سے اپنے منہ کو صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اپنا ہاتھ یا انگلی اوپر اٹھائی اور فرمایا رفیق اللہ رفیق اللہ. این آخری لمحے کی بات ہے, انگلی اوپر اٹھائی اور کہا اعلیٰ رفیق, جو سب سے بلند ساتھی ہے میری زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, میرا دوست ہے جو سب سے بلند ہے, اسی کی طرف جانا چاہتا ہوں. 3 مرتبہ فرمایا اور جان دے. یہ آخری لمحے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کیسے بلا سکتے ہیں اس بات کو. اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی منہ کی پکیگی کا خیال نہ رکھیں تو ان کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. فرمایا میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان یہ واقعہ گزرا ہے. آپ کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس کا جمعہ سے تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید ہے. 2 عیدیں تو سال میں آتی ہیں. ایک عید سال میں کے بعد آیا کرتی ہے, 1 سال گزرنے کے بعد ان کا عید کا چکر چلتا ہے. یہ جمعہ تو ہر ہفتے ہونے والی عید ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, جمعے کے دن فرمایا یہ عید ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. ایسی عید جو ہر ہفتے آئے یہ اور دنیا میں کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی, صرف مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے. بس جو کوئی جمعہ پر آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کرنا اپنے لیے لازمی کر لو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی کر لو سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ جمعے کے دن لازمی کر لو, وہ تو لازمی رہنی ہی چاہیے. اس لیے جمعے کے دن کم سے کم 1 دفعہ تو نہاؤ اور خوشبو لگاؤ. اور مسواک کا تو میں مسواک کے متعلق تو میں توقع رکھتا ہوں کہ میری امت اسے ہمیشہ لازم کر لے گی. مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں رسول اللہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتا ہوں کہ صحابی کی تو منہ سے میرے عرض کرنا نکل جاتا ہے, مگر یہاں فرمانا بھی درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا, ہمیں فرمایا ہے.
بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ سے ایسی بو آئے جس سے کسی کو تکلیف ہو. اس لیے آپ کے جو گوشے نرم تھے امت کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے، اس میں یہ بھی ایک گوشہ تھا آپ کا کہ کوئی شخص کسی وجہ سے آپ سے دور نہ ہٹ سکے. اور اپنے کپڑوں کو سمیٹنا اسی مضمون کا ایک طبی حصہ ہے. جب بھی کسی کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچے گی وہ پیچھے ہٹے گا، مگر آپ کو تو حکم تھا کہ اپنے بدن سے چمٹائے رکھو ان سب کو. بس آپ ادنا سے بھی تکلیف کا موجب نہیں بننا چاہتے تھے، اور بو اس کے متعلق احتیاط اسی کے نتیجے میں. ایک روایت صحیح بخاری سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے موٹا اور باریک ریشم حضرت کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے بھی نرم تھے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حال تھا. اس لیے جن لوگوں نے روایتوں میں یہ پڑھا ہوا تھا تو بعض دفعہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ واقعتاً محمد رسول اللہ کا سچا غلام ہے کہ نہیں، اور ہتھیلیوں کو ہاتھ لگا لگا کے مل مل کے اور تلووں کو ٹٹول ٹٹول کو دیکھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک صاحب نے کچھ زیادہ ہی اس میں شدت کی تو حضرت مسیح السلام نے فرمایا ہنس کے کہ میرا امتحان نہ لو، مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. لیکن وہ بیان کرتے ہیں بعد میں کہ بہت ہی ہم نے نرم اور گداز پایا ان چیزوں کو، ہتھیلیوں کو بھی اور پاؤں کے تلووں کو بھی. اور نہ ہی کوئی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر سونگھی ہے. بو کا تو سوال ہی نہیں. خوشبو کہتے ہیں ایسی اٹھتی تھی آپ کے بدن سے کہ اس سے بہتر میں نے زندگی بھر کبھی کوئی اور خوشبو نہیں سنی. صحیح مسلم کتاب الفضائل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور آپ اپنے گھر کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. کچھ بچے آپ کو ملنے لگے تو آپ باری باری ان کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے تھے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے جو آج لوگ شاید تعجب کرتے ہیں کہ میں سارے بچوں کے کلوں پہ تھپکتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. بچوں کے کلوں کو تھپکایا کرتے تھے. وہ عرض کرتے ہیں میرے رخسار پر بھی آپ نے ہاتھ پھیرا. راوی کہتے ہیں میں نے آپ کا ہاتھ ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار پایا جیسے آپ نے ابھی عطار کے عطردان سے نکالا. ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی ہاتھ سے، اور وہ ٹھنڈا یعنی بہت گرم، جو تکلیف دہ گرم ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، لیکن ٹھنڈے سے مراد یہ ہے کہ اس میں نرمی تھی، اچھا لگتا تھا. اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے چند اقتباسات پڑھ کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. اور چونکہ آج خطبے کے تھوڑی دیر بعد ہی عصر کی نماز سے پہلے مجھے ایک سفر پہ جانا ہے، اس لیے نمازیں جمع کی جائیں گی. آج بھی یہ استثنائی صورت ہے، جب سفر پر جانا ہو، امام نے سفر پر جانا ہو تو مقتدیوں کے لیے بھی اس کے پیچھے نماز جمع کرنا جائز ہو جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین.
اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ اور جو لوگ بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ظاہری پاکیزگی کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، اور اس ظاہری پاکیزگی کے ساتھ دل کی طہارت بھی دونوں اکٹھے ہونے چاہیے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے، ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے کچھ فائدہ نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم میں جو آیا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اسی آیت کا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ ہجر دور چلے جانے کو کہتے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ پلیدی ہے تو اس کو اتار پھینکو، یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی نے نقطہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دور چلے جاؤ، پلیدی تمہیں دور سے بھی نہ چھو سکے، یعنی اس کا کوئی بھی بد اثر تم پر کسی طرح بھی نہ پڑ سکے۔ ہجر دور کر چلے جانے کو کہتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی یاد رکھے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی جو لوگ باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ پھر فرمایا اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور غسل کرے۔ اس دن کے لیے غربت کی وجہ سے نہانے کی سہولتیں حاصل نہ ہوں، اور بہت بڑی دنیا میں ایسی تعداد ہے جہاں پانی کی بھی کمی ہے اور غربت بھی ہر روز نہانے کی راہ میں حائل ہوتی ہے، ان کے لیے کم سے کم جمعہ کا نہانا فرض ہے۔ ہر نماز میں وضو کرے، جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے۔ عیدین اور جمعے میں جو خوشبو لگانے کا حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بعضوں کے کوئی بیماری بھی ہوتی ہے، ان کے بدن سے بدبو اٹھتی ہے۔ فرمایا کہ اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت یعنی زہر اور عفونت سے روک ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ قانون مقرر کیا ہے ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ اب کسی شخص نے رسول حضرت مسیح علیہ السلام کی تقریر سن کر یہ سوال اٹھایا، اور یہ ہمارے لیے بہت فائدے کا موجب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ کسی شخص نے کہا صحابہ رضوان اللہ علیہم کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ پیبند لگے ہوئے کپڑوں چونکہ عام طور پر فقیروں کے ہوتے ہیں اور وہ میلے کچیلے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی صحابی نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے ان دو باتوں کو جوڑ دیا۔ صحابہ کے متعلق کہیں ذکر نہیں آیا کہ میلے کچیلے کپڑے ہوتے تھے، یہ ذکر موجود ہے کہ پیبند لگے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے کے فقیروں کو دیکھ کر اس نے از خود نتیجہ نکال لیا۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، میلے کچیلے ہونا اور بات ہے اور پیبند ہونا اور بات ہے۔ غربت میں بھی پاکیزہ تھے، پیبند لگے ہوئے کپڑوں کو بھی صاف رکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں آیا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، بس پاک صاف رہنا ضروری ہے،
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا. بس آخری نصیحت کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے صاف رکھو. یہ احمدیوں کا شیوا ہو جانا چاہیے. بدن کو اور گھر کو اور کوچے کو، یعنی اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھو، اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو اسے بھی صاف رکھو. پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں فرمایا ہے. بس اس نصیحت کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اور آخر پر ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کراتا ہوں کہ پاک اور صاف ہونے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت ضروری ہے. اور جب درود پڑھیں گے تو اپنے منہ کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے بدن کا بھی خیال رکھیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بدبو آتی ہے تو پھر تم درود نہیں پڑھ سکتے. صحیح، خدا کے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں. مراد یہ ہے کہ منہ سے خوشبو کی لپٹیں اٹھیں، منہ صاف اور پاک رہے، پھر درود کا مزہ آئے گا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو محرم کے خیال سے خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ اور آپ کی آل پر درود پڑھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب ہونے کے نتیجے میں ظلموں کا نشانہ بنائی گئی اور بڑے دکھ اٹھائے ہیں انہوں نے، مگر اپنے مسلک سے پیچھے نہیں ہٹے. بس آپ بھی محرم سے یہی سبق سیکھیں. آپ کی راہ میں بھی کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کی راہ بھی دکھوں کی راہ ہے، تکلیفوں کی راہ ہے. اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو اس وقت طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنائے گئے ہیں، اور اس بات سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کی مماثلت ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ مظلوموں سے ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ ظلم کا دور بھی جلدی کاٹ دے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہمیں نجات بخشے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کے نتیجے میں یہ بات زیادہ قرین قیاس ہو جائے گی. اس کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور چونکہ آج سفر پہ بھی جانا ہے اس لیے یہ چند منٹ پہلے ختم ہونا خطبے کا کوئی ناگوار نہ گزرے. میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ میں خطبے کو کبھی اب تکلف سے کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، جتنا سہولت سے ہوگا اتنا ہی بیان کیا کروں گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله
يأكلكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر